بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 11 کا میں نے بتایا تھا کہ آج اس کے ایم سی کیوز اور جو شارٹ کوسچن ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ روایت ہے پہلے ایم سی کیو مکمل کر لیتے ہیں. میں انگلش والوں کو بھی کرا دیتا ہوں اور اردو والوں کو بھی میں کرا دیتا ہوں. جی تو بکس اوپن کر لیں. اردو کی جو بکس ہے جن کے پاس اس کا پیج نمبر 161 ہے. انگلش کی وہی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. میرے پاس جو بک ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں وہ پرانی تھی. اس میں 10 چیپٹر تھے، آج کل تو 11 چیپٹر ہیں. تو آپ اپنا دیکھ لیں کہ کون سا پیج آپ کو جو بنتا ہے وہ والا کر لیتے ہیں. پہلا ایم سی کیو، جنوری 2004 میں سارک کانفرنس پاکستان کے کس شہر میں منعقد ہوئی؟ اس کے لیے آنسر آپ ٹک کریں گے اسلام آباد. ای سی او کی بات ہو رہی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. ای سی او اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن 1985. پاکستان افغانستان سرحد کی مشترکہ لمبائی 2252 کلومیٹر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض بکس میں 2452 ہے، لیکن جو ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے آپ کو میں چیک کر دیتا ہوں. ہم اپنی بک کو فالو کریں گے. بک پہ 2252 لکھا ہوا ہے تو ہم 2252 کو ہی ٹک کرتے ہیں. 1966 میں جس سعودی بادشاہ نے دورہ کیا پاکستان کا، آئی تھاٹ شاہ فیصل. جی بالکل شاہ فیصل. پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، بڑا مشہور واقعہ جی چاہی مئی 1998. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش کس ملک میں آیا؟ امریکہ، نیو یارک کی بات ہو رہی ہے. کامرا کمپلیکس کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی. ہم پڑھ چکے ہیں پاکستان چائنا تعلقات میں ڈیٹیل کے ساتھ. سندھ طاس معاہدہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، یہ 1960 کی بات ہے، وہ تھا ورلڈ بینک کے تعاون سے. 3 دریا پاکستان کو مل کے تھے اور 3 دریا انڈیا کو مل کے تھے. سب سے پہلے پاکستان تسلیم کیا. ایران والا ٹاپک ہے، ہم نے لانگ کوسچن یہ آپ کو میں نے ابھی اپلوڈ کر کے دینا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے. جی انگلش آ جائیں. جی سارک کانفرنس اسلام آباد. ای سی او 1985. 2252 پاک افغان بارڈر. شاہ فیصل. پاکستان میڈ نیوکلیر ٹیسٹ. میں نے بتایا تھا ایکسپلوژن لفظ اچھا نہیں ہوتا، ٹیسٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہماری بکس ایکسپلوژن لکھا ہوا ہے، یہ عام ہوتا ہے اس میں دھماکہ. جب ایٹمی دھماکے کی بات کی جائے تو وہ نیوکلیر ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کو. 1998 انسیڈنٹ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ. دین سب سے پہلے پاکستان کو کامرا کمپلیکس کے لیے مدد کی چائنا. انڈس بیسن ٹریٹی، انڈس واٹر ٹریٹی بھی اس کو کہتے ہیں. سندھ طاس معاہدہ کنٹری سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا برادر ملک پڑوسی ایران. دا مین ریزنز، بڑی وجہ پاکستان انڈیا کے درمیان مسائل کی کیا ہے، اختلافات کی کیا ہے، وہ ہے کشمیر ایشو. شارٹ کوسچن پہلے کر لیتے ہیں اردو والوں کے. خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ اردو والے اوپن کریں گے پیج 139. یہ پہلی ڈیفینیشن جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے. خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، فروغ دینے کا نام ہے، یہاں تک آپ اس کو کریں. خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول لکھیے. یہ اس کے بنیادی اصول ہیں. اب اس میں یہ شارٹ کوسچن ہے اس لیے اس کے 6-7 ہیڈنگ دے دینے ہیں. 2 طریقے اس کے یہ. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہیڈنگ دے کے ایک لائن میں اس کو ڈیفائن کر دینی ہے، جس طرح یہ کر دیں غیر جانبداری، اور بتا دیں جی کہ ہماری پالیسی غیر جانبداریت ہے. پرامن باقاعدہ میں ہیڈنگ دے کے آپ ساتھ ایک لائن پہ یہ بتا دیں. تو کوئی سے 4-5 ہیڈنگ دے کے جو 2 طرفہ تعلقات کا دے دیں. چارٹر ٹرمنالوجی اچھا ہیڈنگ ہے. کوئی سے 4-5 ہیڈنگ دے کے اس کو ایک لائن میں آپ نے ڈیفائن کر دینا ہے. عالم اسلام کا اتحاد کی تخفیف اصلہ کی کوئی جو آپ کو پسند آتا ہے، کوئی 4 ہیڈنگ جو ہے نا وہ اس کا ایک پوائنٹ ایک لائن میں اس کو کر دیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد لکھیں جی. نیکسٹ شارٹ کوسچن. خارجہ پالیسی کے مقاصد اس کوسچن کے بعد والا کوسچن.
یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد لکھے ہیں، ایڈنگ وہی بات ہے، اب شارٹ کوشچن اس لیے ایڈنگ دے دینا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں، اس کے بعد ایڈنگ دینے کے بعد آپ نے نمبر دے کے آگے ایک ایک لائن اس کی جو ہے نا ہر ایڈنگ کی دے دینی ہے آپ نے۔ معاشی ترقی میں بھی آپ ایک ایک لائن اس کے دے دیں گے، اس طرح تیسرا نظریاتی تحفظ کا ایڈنگ دیں گے اور آپ یہاں تک جو ہے نا اس کی یہ ایک لائن یہاں تک سارا لکھ لیں گے، تو یہ آپ کا ایک یہ بھی شارٹ کوشچن مکمل ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے جی، قومی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مین بائی نیشنل سیکورٹی؟ آپ کو میں نے اسائنمنٹ میں بھی اس کا کوشچن دیا تھا، پیج نمبر 141۔ قومی سلامتی یہ وہی خواجہ پالیسی کے مقاصد کا پہلا ہیڈنگ ہے، یہ پورا تو اگر نہیں لکھ سکتے تو 3 لائنیں لکھنی۔ یہاں سے شروع کر لیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنا، یہاں سے سٹارٹ کر دیں آپ، یہاں سے لے کے پاکستان دوسروں سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی ہماری قومی سلامتی کا احترام کریں۔ یہ 3 لائنیں آپ یہاں پر یہ دے دیں گے اس کی۔ نیکسٹ شارٹ کوشچن ہے، بڑا مشہور سوال ہے، واٹ از مین بائی ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا؟ انتظامی تکون سے کیا مراد ہے؟ انتظامی تکون سے کیا مراد ہے؟ ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا، اس کے لیے اوپن کریں گے پیج نمبر 142 اردو والے۔ یہ والا پیراگراف ہے جی، اس سے مراد 3 بڑے عہدے اس ملک کے، پاکستان کے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، فوج کے سربراہ، یہ اہم پالیسی اختیار کرتے ہیں، کسی پالیسی کو منظور یا نامنظور بھی کر سکتی ہے۔ 3 لائنیں اس کی دے دیں، یہاں سے لے کے یہاں تک دے دیں اس کی، یہ 3 لائنیں اس کی بتا دیں آپ لوگ۔ وزارت خارجہ کیا افراد؟ اس ٹاپک میں سے یہ اتنا مشہور لانگ سوال ہے کہ اس میں سے سارے شارٹ کوشچن بنتے ہیں۔ اگلا شارٹ کوشچن ہے، وزارت خارجہ کیا کرتی ہے؟ وزارت خارجہ کا بھی یہ سوال ہے، اس کی بھی وہی 3-4 لائنیں کی کال ہے۔ اگلا شارٹ کوشچن، یہ بورڈ مار چکا ہے، ایکسائز کا نہیں ہے مگر بڑا اہم ہے، خفیہ ادارے کیا کام کرتے ہیں؟ تو یہ بھی دونوں لائنیں، یہ دونوں بھی کال ہیں۔ اگلا شارٹ کوشچن، ایکسرسائز کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپس خارجہ پالیسی کے ضمن میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ اس کا بھی یہاں سے لے کے اور اگلے پیج پہ ختم ہو رہا ہے یہاں تک۔ لو جی، پارلیمنٹ کا کوشچن بھی ہے شارٹ کوشچن۔ پارلیمنٹ کیا کرے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پانچوں کے پانچوں ہیڈنگ 5 شارٹ کوشچن ہے، بہت ہی اہم ترین یہ ٹاپک ہے تشکیل کے ذرائع۔ 5 ہی ہیڈنگ ہے اس کے اور 5 ہی شارٹ کوشچن بنتے ہیں، تو لانگ کوشچن آٹومیٹیکلی تیار اس کا ہو جاتا ہے۔ اگلا شارٹ کوشچن ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل کمیشن کب قائم ہوا؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل کمیشن کب قائم ہوا؟ اس کا آنسر 147 پیج پہ یہ ہے۔ جس کے تحت سرحد پار سے اسمگلنگ کو روکنا، مہاجرین کی واپسی ہے، یہ سارے کمیشن کے اختیارات ہیں۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک پرماننٹ کمیشن قائم کیا گیا، یہ اس کا شارٹ آنسر تھا پیج نمبر 147 پہ۔ پیج نمبر 1 اگلا شارٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ پاکستان سعودی اکنامک کمیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ پیج نمبر 148، یہ 148 پیج پہ جی، پاک سعودی اکنامک کمیشن، یہ آگے 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن قائم کیا گیا۔ اگر بہت زیادہ مان جاتا ہے تو کوئی سی اس کی 3 لائنیں یاد کر کے اہم پوائنٹ بتا دیں۔ ریاض میں قائم کیا گیا، جو کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا۔ 155 منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے بھی دورہ کیا تو کئی معاہدات کی، اس طرح 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے دورہ کیا۔ آپ اس میں آج کل کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو ولی عہد محمد بن سلمان نے دورہ کیا تھا، لکھا بھی ہے، تو وہ بھی اس کا مزید اضافے کا سبب بنے گا آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا۔
ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ مختصر بیان کریں. 3 جگہ اس کا ذکر ہے مگر ایگزیکٹ بات اس کی کہیں بھی نہیں کی گئی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں ہمارے اس چیپٹر میں اس کا ذکر ہے. ایک تو پاکستان افغانستان والے ٹاپک میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک تو یہ ہے عالمی امور ٹاپک میں 2 لائنوں کا ذکر ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ سینٹر کا واقعہ. یہ تو پتہ لگ گیا کہ 11 ستمبر کو پیش آیا. افغانستان والے صومال میں بھی یہ کوسچن پھر دیے ہوئے اوپر. یہ افغانستان والے ٹاپک میں بھی یہ کوسچن دیے ہوئے ہے. 11 ستمبر 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ 2 ہو گیا. پھر اگر آپ پاکستان امریکہ دیکھیں یہ پھر ذکر ہے مگر اصل بات نہیں بتائی گئی. اصل بات آپ نے خود بتانی ہے. اصل بات یہ بتانی ہے جی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کی 2 بلند عمارتیں جن کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہتے ہیں امریکہ کی وہاں پر پیش آیا جب 2 طیارے دونوں عمارتوں کے ساتھ ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں چند ہی گھنٹوں میں دونوں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے. اس واقعے کو 9/11 کہا جاتا ہے اور اس واقعے کو وجہ بنا کر امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. پاکستان سے غیر مشروط طور پر امریکہ کی مدد کی اور انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا. میں بتا چکا ہوں کہ جہاز اغوا کرنے والے عربی تھے. نقصان امریکہ کا ہوا. اس کا دور دور تک تعلق نہیں تھا افغانی سے یا پاکستان سے لیکن ہمیں ملوث کیوں کی گیا. افغانستان کو تو نے کہا جی کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ ہے. جب طالبان حکومت نے انکار کیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ تو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے پھر یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن پاس کروا کے امریکہ اس پہ افغانستان پہ حملہ کیا. پاکستان کو ملوث ہونا پڑا کیونکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو انہوں نے امریکہ نے پاکستان سے ایئر بیسز لی تھی وہاں پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ آپ نے جو ڈیٹیل 4-5 لائن یہ اپنے پاس ہے بتانی اس کا جو آنسر ہے. اگلا شارٹ کوسچن ہے جی خارجہ پالیسی میں اساسی جماعتوں. یہ وہی سوال ہے جن بتا چکا پانچوں کے پانچوں شارٹ کوسچن ہیں. خارجہ پالیسی والا وزارت خارجہ کیا انجام دیتی ہے, انتظامی کون سے کیا مراد ہے, پارلیمنٹ کیا کرتی ہے, اور ایک میں نے کہا تھا اپنے پاس ہے بورڈ میں کئی دفعہ آ چکے خفیہ اداروں کے بارے میں. تو یہ پانچوں کے پانچوں ٹاپک میں آپ کو آنسر اس کا پہلے ہی بتا چکا ہوں. یہ خارجہ پالیسی کے تشکیل کے ذرائع اس میں یہ دیکھ یہ اس میں سارے کے سارے ایڈ ہیں. یہ پانچوں شارٹ کوسچن ہیں. انتظامی کون والا سوال آ گیا, وزارت خارجہ آ گیا, خفیہ اداروں کا آ گیا, سیاسی جماعتیں پریشر گروپس کا آ گیا, اور پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے. پانچوں کے پانچوں شارٹ کوسچن تھے. اگلا شارٹ کوسچن ہے میرا خیال ہے پاکستان چین کی شاید کوئی ریلیٹڈ ہے, دیکھ لیتے ہیں جی. دفاعی میدان میں پاکستان چین کے درمیان کون سے معاہدے کیے گئے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم MCQ کر چکے ہیں کامرا کمپلیکس میں. اس کے علاوہ JF-17 کی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. دیکھتے ہیں بک والا کیا کہتا ہے. پیج نمبر 143 ہے. یہ دفاعی میدان آ یہ چین نے 1995 میں کئی معاہدے کیے. کامرا کمپلیکس کی ذکر ہوا. واہ میں آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے سرحد صوبہ سرحد میں جس کو KPK کہتے ہیں کہ ایویٹری کمپلیکس ہے. آپ میں نے کہا تھا یہاں پر آپ اضافہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیں جی کہ اب پاکستان اور چین کے تعاون سے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ طیاروں کی تیاری کا بھی آغاز ہویا ہوا ہے اور جس کے تحت یہ طیارے بنائے جا رہے ہیں. دونوں ملکوں کی مشترکہ کوشش ہے. JF-17 کا ذکر آپ نے اس میں ایڈنگ میں کر دینا ہے. دا لاسٹ شارٹ کوسچن ہے معاشی ترقی کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کس قسم کی ہے. معاشی ترقی کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کس قسم کی ہے. پیج نمبر 141 مقاصد والا ٹاپک ہے. معاشی ترقی کا ٹاپک آ گئی. یہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے, معاشی طور پر ترقی چاہتا ہے. یہاں سے لے کے خصوصاً آزاد تجارت, اقتصادیات اور نجکاری کو بھی اپنائے. اسی طرح انگلش والے بھی 1 by 1 دیکھ لیں. اس کو میں بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہاں پر کوسچن ہے شارٹ.
فارن پالیسی. ایک تو یہ شارٹ کوسچن تھا جی پہلا, واٹ از فارن پالیسی, خارجہ پالیسی کی تعریف کریں, یہ شروع میں آ گیا. اس کے بعد کوسچن تھا کہ کوئی سے 5 اصول بتائیں, 4 تو میں نے کہا تھا, کوئی سے 4 اصولوں کے نام لکھے اور ان کو ایک ایک پوائنٹ, یہ 2 طرفہ تعلقات ہو گیا, یونائٹڈ نیشن چارٹر, 4 ہیڈنگ دے کے ان کو ایک ایک لائن میں آگے آپ نے ڈیفائن کر دینا ہے. اس کے بعد آبجیکٹو آف فارن پالیسی کا یہ شارٹ کوسچن آ گیا, قومی سلامتی سے کیا مراد ہے یہ علیحدہ بتانا ہے. پھر ایک شارٹ کوسچن آ گیا, ابھی جو آخری شارٹ کوسچن تھا معاشی ترقی والا, تو یہ شارٹ کوسچن یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ والا. اس کے بعد یہ 5 کے 5 شارٹ کوسچن ہیں. ایڈمنسٹریٹو ٹرائیے کا انتظامی کون, خارجہ پالیسی کیا کردار ادا کرتی ہے, یہ بھی شارٹ کوسچن ہے ایکسائز کا. خفیہ ادارے میں بتا چکا ہوں, بورڈ میں 2 دفعہ آ چکا ہے. پولیٹیکل پارٹی پریشر گروپس ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن ہے. اور پارلیمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے, ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن ہے. پاکستان چائنا والے تعلقات میں یہ دفاعی معاہدے ہوئے, یہ دفاعی ہے, ڈیفینس والا آ گیا. اس میں نے کہا تھا کہ JF-17 کا ذکر لازمی کرنا ہے. یہ ہیوی فیکٹری کمپلیکس آ گیا NWFP میں. اس کے بعد کامرا کمپلیکس آ گیا جو ایروناٹیکل کمپلیکس ہے. پھر واہ کی آرڈیننس فیکٹری آ گئی. اور چوتھا JF-17 اپنے پاس سے آپ نے اضافہ کرنا ہے. انڈیا والے سوال میں وہ سندھ کا معاہدہ نہیں, MCQ تھا. پاکستان افغانستان والے ٹاپک میں, اس میں بھی وہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا 2 اس میں کوسچن. ایک تو یہ کوسچن ہے مشترکہ کمیشن والا, یہ سوال آ گیا. سمگلنگ, نارکوٹکس, افغانستان سے جو آئے ہوئے لوگ مہاجرین کی واپسی کا یہ سوال, یہ آ گیا سارا. مئی 2000 میں پرماننٹ جوائنٹ کمیشن قائم کی گیا. پھر میں نے بتایا کہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا واقعہ جو ہے نا, وہ اپنے پاس سے الفاظ میں بتا دیں کہ امریکہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی نیو یارک کی بلڈنگز تھیں, وہاں سے ادارے ٹکرائے تھے. یہ 2-3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے. پاکستان سعودی والے ٹاپک میں بھی شارٹ کوسچن ہے. پاک سعودی اکنامک کمیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ شارٹ کوسچن ہے. پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں 1998 میں کیا گیا. یہاں سے 3-4 لائنیں جو اچھی آپ کو لگتی ہیں اس کا وہاں سے ٹک کر لیں. اور یہ پھر دوبارہ ذکر ہو گیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا آ گیا. تو یہ تھے جی شارٹ کوسچن. انشاءاللہ اس کے بعد پیپرز ہیں, پیپرز کے بعد نئے چیپٹر شروع کریں گے. ایک ٹاپک اپلوڈ کرنا رہ گیا تھا, پاکستان ایران افغانستان ریلیشن, وہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں. میں چند دن میں اپلوڈ کر کے آپ کو اس کا لنک دے دوں گا. انٹل دین سی یو, اللہ حافظ جی, گڈ بائے, ٹیک کیئر.